ایسے لوگ گزرے کہ واقعی انہوں نے اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم میرا بڑا وفادار نکلا، اس نے واقعی اللہ سے ایسے محبت کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اپنا دل اللہ کو دے دیا۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں چراتے ہوئے جا رہے تھے، قریب سے ایک آدمی گزرا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اچھا لگا کہ میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے یہ۔ دل نے کہا کہ اے خلیل، یہ اللہ کی تعریف کرتا رہے اور تو سنتا رہے۔ اس کو کہا اے بھائی ذرا ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر ریپیٹ کر دینا۔ اس نے کہا جی اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا بھائی آدھا ریوڑ میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے پھر یہ الفاظ پڑھ دیے، جب پڑھ دیے تو پھر دل مچل گیا، اے بھائی ایک مرتبہ اور یہ الفاظ کہہ دے۔ اس نے کہا جی اب کیا دیں گے؟ بھئی میں بکی آدھا ریوڑ بھی آپ کو دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھے، دل مچل گیا، دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، اے محبوب یہ آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرتا رہے اور میں خلیل اس کو سنتا رہوں۔ اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دے۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس ریوڑ بھی نہیں، اگر میں یہ الفاظ کہوں گا تو اس کے بدلے کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی آپ کو بکریاں چرانے والے کی ضرورت ہوگی، میں تمہاری بکریاں چرا دیا کروں گا، تم یہ الفاظ ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اس بندے نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا تھا جاؤ میرے خلیل کے سامنے میری تعریفیں کرو اور پھر دیکھو وہ میرے نام کی کیا دام لگاتا ہے۔ تو جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ تو یوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لیا، جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لیا، یہ اللہ کا نام جو ایک دفعہ اس نے لیا، یہ عمل کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں، تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں، جوانی جب محبت سے خدا کا نام لیتی ہے۔ جب کوئی نوجوان آدمی محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے تو آسمانوں پہ تہلکا مچ جاتا ہے، فرشتے حیران ہوتے ہیں یہ کون بندہ ہے جو اتنی محبت سے اللہ کا نام لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پکار لیجئے، اللہ اللہ اللہ۔ چنانچہ اس دنیا میں جو لوگ اللہ سے محبت کریں گے ان کو جو انعامات ملیں گے وہ تو اپنی جگہ، ایک انعام انوکھا ہوگا کہ اللہ ان کو بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرمائیں گے اعلان کرو این المحبین، مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کھرب ہا کھرب لوگ ہوں گے جو عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا بھئی آپ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کیسے؟ وہ کہیں گے ہم تو دین پہ زندگی گزارتے تھے، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سنت کی پیروی کرتے تھے اور اس انتظار میں تھے کب موت آئے اور ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار ملے۔ ہم تو اللہ کی یاد میں زندگی گزار کے آئے ہیں، ہم تو جماعت کا کام کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، ذکر کا کام کرتے تھے، ہم تو اقامت دین والا کام کرتے تھے، پوری زندگی ہم نے اسی انتظار میں گزاری، ہم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں تو کون ہے؟ ہم تو رات کو تہجد میں جاگا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے مصلی پہ آنسو بہایا کرتے تھے۔
ہمارے دل تو اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، ہم اللہ کی محبت میں زندگی گزار کے آئے ہیں۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ یہ سارے لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے فرشتے یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، یہ میری یاد میں ہی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اب ان سب کو کہہ دو کہ یہ بلا حساب جنت چلے جائیں۔ مجھے ان سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ نے عجیب شعر کہا، فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، اگر صاف کاغذ ہو اور میں اس کی جلد بنا دوں کتاب کی طرح تو اس کو کتاب تو کوئی نہیں نہ کہے گا، اس پر تو لکھا ہوا ہی کچھ نہیں۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھل گلاب نہ ہوندے تے، کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھل گلاب نہ ہوندے تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے۔ اور اگر اے بلے شاہ کسی سے یاری لگائے تو پھر یاروں سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ جب بندے کو یاروں سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے تو جو بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کو قیامت کے دن اس کا حساب لیتے ہوئے حیا آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے بلا حساب جنت میں چلے جاؤ۔